اسلام میں ایک ایسی خاتون ہیں جن کا مرتبہ بہت ہی خاص ہے، اتنا خاص کہ قرآن کی ایک پوری سورت ان کے نام پر ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت مریم کی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی، ایک ایسی کہانی جسے اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ذرا سوچئے، قرآن مجید میں ایک پوری سورت، اور وہ بھی ایک خاتون کے نام پر، سورت مریم۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے نا؟ یہ خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے۔ اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں۔ یہ تعریف ان کے مرتبے کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، قرآن اسے بار بار ایک نشانی کہتا ہے، تمام انسانوں کے لیے ایک نشانی۔ تو آخر اس کہانی میں ایسا کیا خاص ہے؟ آئیے اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی زندگی کے ابتدائی دور کی۔ کہانی کا آغاز حضرت مریم کی پیدائش سے بھی پہلے ہوتا ہے، ان کی والدہ کی ایک دعا سے۔ دیکھیں، حضرت مریم کی والدہ حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو اپنے بچے کو کھلاتے دیکھا۔ بس وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں ماں بننے کی تڑپ جاگ اٹھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ منت مانی کہ اگر انہیں اولاد ہوئی تو وہ اسے خدا کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اور پھر جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس کا نام مریم رکھا۔ اچھا، اب جب مریم کو بیت المقدس لایا گیا تو ایک اور دلچسپ معاملہ سامنے آیا۔ وہاں کے تمام عالم اور کاہن چاہتے تھے کہ اس مقدس بچی کی پرورش کا شرف انہیں ملے۔ تو فیصلہ کیسے ہو؟ انہوں نے قرعہ اندازی کی، اور آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تینوں بار قرعہ حضرت مریم کے رشتہ دار اور اس وقت کے پیغمبر حضرت زکریا کے نام نکلا۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو حضرت زکریا کی سرپرستی میں حضرت مریم کی زندگی عبادت کے لیے وقف ہو گئی۔ وہ ایک الگ کمرے میں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتی، اور یہاں ایک اور معجزہ ہوتا تھا۔ حضرت زکریا جب بھی ان سے ملنے جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ اور وہ بڑے سکون سے جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور یہیں سے حضرت مریم کی زندگی کے سب سے بڑے اور سب سے کٹھن امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ سوچئے، وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں کہ اچانک ایک فرشتہ ایک مکمل خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ڈر گئیں اور فوراً اللہ سے پناہ مانگی۔ لیکن اس نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اور پھر اس نے وہ خبر سنائی جس نے سب کچھ بدل دیا، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اب حضرت مریم کا جو جواب تھا وہ بالکل فطری تھا۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہ سوال ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی تھا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ جو انسانوں کے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور پھر وہ معجزہ ہو گیا، حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب معاشرے کا سامنا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس لیے وہ سب سے دور ایک الگ تھلگ جگہ پر چلی گئیں۔ اب کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو سب سے زیادہ حیران کن ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور وہ معجزہ جس نے ایک ماں کی عزت کو بچا لیا۔ جب حضرت مریم بچے کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس واپس پہنچی تو جیسے ایک طوفان آ گیا۔ لوگوں نے انہیں دیکھتے ہی بدکاری کا الزام لگا دیا، کہنے لگے، تمہارا خاندان تو اتنا نیک تھا، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اس انتہائی مشکل وقت میں حضرت مریم نے کمال کا صبر اور اللہ پر یقین دکھایا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ خاموش رہیں، تو لوگوں کے سارے الزامات کے جواب میں انہوں نے صرف ایک کام کیا، اپنی گود میں موجود ننھے سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ وہ چند دن کا بچہ جو ابھی ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھول سکتا تھا، صاف آواز میں بولنے لگا۔ اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ بس اس ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ شک کرنے والوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ حضرت مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔
اور یہ دنیا کے لیے حضرت عیسیٰ کی مشن کی پہلی زبردست نشانی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے اور ان کا پیغمبرانہ مشن شروع ہوا، لیکن جیسے جیسے ان کے معجزات بڑھتے گئے ویسے ویسے ان کے دشمن بھی بڑھتے گئے۔ ان کا مشن بہت سیدھا تھا، لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانا، اور اللہ نے ان کی مدد کے لیے انہیں بڑے بڑے معجزات دیے۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ لیکن جو اس وقت کے مذہبی پیشوا تھے، انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آنے لگا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اور یہیں سے کہانی اپنے آخری اور سب سے ڈرامائی حصے میں داخل ہوتی ہے، جہاں انسانوں کی چال کا مقابلہ اللہ کی تدبیر سے ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ دشمنوں نے انہیں قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا۔ ان کے اپنے ہی ایک ساتھی نے پیسے کے لالچ میں غداری کی اور ان کا پتہ بتا دیا۔ جب وہ لوگ انہیں پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ نے اپنا منصوبہ دکھایا۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جس شخص نے غداری کی تھی اس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی گئی، اور دشمنوں نے غلطی سے اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہانی موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے بچا لیے جانے پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ آخری زمانے میں دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری کہانی اصل میں دو عظیم ہستیوں کی ہے، جو خود دو نشانیاں ہیں۔ ایک طرف حضرت مریم، جو پاکیزگی، صبر اور اللہ پر توکل کی مثال ہیں، اور دوسری طرف ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، جو اللہ کی قدرت کا ایک جیتا جاگتا معجزہ ہیں۔ اور یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جہاں ہر بات کے لیے سائنسی ثبوت مانگا جاتا ہے، وہاں معجزوں پر، اللہ کی غیبی مدد پر اور تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو اس کہانی کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔